السلام یا امام، یا امام السلام، السلام یا امام، میرے لاکھوں سلام۔ چند اقوال امام کے مشہور و معروف ہیں، ان میں سے اس طرح سے میں نے انتخاب کیا۔ امام نے فرمایا ادب سے دور ہے کہ خوشحالی کا اظہار کسی غمزدہ کے سامنے کیا جائے۔ فرمایا اگر کوئی شخص غم زدہ ہے اور دوسرا آدمی خوش ہے تو ادب یہ نہیں ہے کہ وہ جو خوش ہے وہ کہے کہ میں خوش ہوں، سامنے والا غمگین ہے تو کیا ہوا، میں تو اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ فرمایا نہیں، ادب سے دور ہے۔ ادب یہ ہے کہ اگر تم خوش ہو اور تمہارے سامنے کوئی غمگین بیٹھا ہے تو اس غمگین کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار مت کرو۔ یہ دور عجیب دور ہے، اگر اس کو تھوڑا سا وسعت دیں، یہاں پر تنگیاں بہت زیادہ ہیں۔ کوئی معاش کی تنگی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی زندگی کے اور دوسری مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ خوشحالی کا اظہار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مصیبت زدہ کو اور تڑپا دے۔ یعنی مثلا اگر میرے اور آپ کے محلے کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جو مثلا فی الحال بے روزگاری میں ہیں، کسی مصیبت کے مارے میں ہیں، مثلا ہمارے گھر کوئی عید ہے، کوئی تقریب ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیں اطراف میں کچھ لوگ ایسے تو نہیں ہیں جو مصیبت کے مارے ہیں، یا ہم تقریب بنا رہے ہوں گے ان بیچاروں کے دل اور جل رہے ہوں گے۔ کوشش کریں کہ اپنے اطراف میں لوگوں کا خاص خیال رکھیں، خاص کر اعزاء اور اقربا کے اندر، خاص کر اعزاء اور اقربا میں۔ یعنی ہم لوگوں کے یہاں یہ معمول ہے کہ ایک خاندان کے اندر ایک بھائی کے پاس کافی ثروت دولت ہے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ دو طرفہ مسائل بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ یہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے وہ میرا سب کچھ کرے اور خود شاید محنت نہ کرنا چاہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں دوسرے کے لیے سب کچھ کروں۔ اس کے درمیان کوئی ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے، کوئی ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اس میں نہ وہ زیادہ توقع رکھے اور یہ اس کو نظر انداز نہ کرے، ایک بیلنس ہو جائے کسی طریقے سے اور معاملہ اچھی طریقے سے انجام پا جائے۔ تو آپ اپنی خوشحالی کے موقع پر غم زدہ کا ضرور خیال رکھیے۔ بالکل اسی طرح جیسے مثلا آج میں اور آپ خوش ہیں، اپنی خوشیوں کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کیجئے کہ جو شاید اپنی کسی مشکل کی وجہ سے آج کی خوشی کو احساس نہ کر پا رہے ہوں، تو ان تک بھی پہنچیے۔ ہر ایک آدمی، ہر 5 آدمی بھی اگر ایک غمزدہ کا خیال رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کافی تبدیلی لا پائیں گے۔ ایک اور انتہائی خوبصورت قول میں ارشاد فرمایا جدل نہ کرو ورنہ تمہارا حسن اور تمہاری خوبی جاتی رہے گی، اور مذاق اور تمسخر نہ کرو ورنہ لوگ تم پر دلیر ہو جائیں گے۔ 2 حصے ہیں اس کے۔ جدل کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ میں اور آپ کچھ سیکھنے کے لیے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم علمی مباحثہ کہتے ہیں۔ علمی مباحثہ یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے کچھ سیکھنا چاہیے، تو میں اس سے جاتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ جب مجھے سمجھاتا ہے تو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اس سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، برائے مہربانی دوبارہ سمجھا دیجئے۔ وہ دوبارہ سمجھا دیتا ہے، پھر کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس کو ہم علمی مباحثہ کہتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پوچھنے کی کوشش کی اور دوبارہ پوچھ لیا، 3 بار سوال کیا، 4 بار سوال کیا۔ جب تک معاملہ سیکھنے اور سکھانے میں ہے یہ جدل نہیں ہے۔ جدل کیا ہے؟ جدل یہ ہے کہ میری ایک رائے ہے، سامنے والی کی ایک رائے ہے، میری رائے اور اس کی رائے میں فرق ہے، میں نے اس کی ساری دلیلیں سن لی ہیں، اپنی ساری دلیلیں کہہ دی ہیں، اب بھی اصرار کر رہا ہوں کہ نہیں یہ میری بات کو مانے، اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں یہ میری بات کو مانے۔ اچھا بھائی، دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں کہہ دی ہیں، اب اس سے زیادہ اصرار کی کیا ضرورت ہے؟ علمی مباحثے کے اندر دلیل کہی جاتی ہے، دلیل سنی جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو۔ جدل وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حق کہاں پر ہے، جدل کے اندر بس اپنی بات منوانی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا جدل مت کرو، جدال مت کرو، اس سے تمہارا حسن اور تمہاری خوبیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور تمہارا جو احترام معاشرے کے اندر ہوگا وہ احترام ختم ہو جائے گا، چونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کو بس اپنی بات منوانی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا تمسخر نہ اڑاؤ، دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، جس کے اوپر اگر کوئی چاہے تو مذاق اڑا سکتا ہے۔ مثلا کسی کی آواز میں کمی ہے، کسی کے چہرے میں کمی ہے، کسی کے چال ڈھال میں، کسی کے ذہن میں، کسی کی تعلیم میں، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے اوپر مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔
امام نے فرمایا کہ مذاق نہ اڑاؤ ورنہ لوگ تم پر دلیر ہو جائیں گے. یعنی اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں گا وہ بھی میرا مذاق اڑائے گا بالآخر، کب تک برداشت کرے گا؟ تو اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں گا، اور یہاں قرآن کریم بھی ارشاد فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو میں فرمایا تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق اڑاؤ گے تو پھر لوگ تم پر دلیر ہو جائیں گے، یعنی لوگ تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے. اچھا کیا اس کا یہ مطلب یہ کہ ہنسی مذاق بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تفریح نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، تفریح ہونے میں اور مذاق اڑانے میں بہت فرق ہے. تفریح یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہتا ہوں جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، اور مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے لوگ اس پر ہنسیں اور اس کی حیثیت کم ہو جائے. مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہاں تفریح ہونی چاہیے، تھوڑا بہت ہنسی مذاق ہونا چاہیے. تفریح اور مذاق کی حد کیا ہے؟ تفریح اور مذاق کی حد یہ ہے کہ جب تک سب خوش ہیں یہ تفریح ہے، جب سب خوش ہیں اور ایک چڑ رہا ہے یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ اب تمسخر ہو رہا ہے. تمسخر نہیں ہونا چاہیے، ہنسی ہونی چاہیے، تفریح ہونی چاہیے. ایک قول اور عرض کرتا چلوں، فرمانے احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے. احمق پہلے بول دیتا ہے پھر سوچتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عقل مند پہلے اچھی طرح سوچ لیتا ہے کہ اگر بولوں گا تو کیا ہوگا، پھر بولتا ہے. صحیح ہے. جس کو جتنے زیادہ لوگوں کے سامنے بولنا ہو اس کو چاہیے بولنے سے پہلے اتنا ہی اچھی طرح سوچ لے. اگر میں اپنے بچے کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو وہ ایک سننے والا ہے اور میں اس کا باپ ایک بولنے والا ہوں، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اگر میں 50 آدمیوں کے سامنے بول رہا ہوں مجھے 50 آدمیوں کے برابر احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر میں 500 آدمیوں کے سامنے بول رہا ہوں مجھے 500 آدمیوں کے برابر احتیاط کرنی چاہیے. اگر میں ایک دوست کے ساتھ کھڑے ہو کر گلی میں بات کر رہا ہوں تو چلو دوست ہے جو دوست کے ساتھ بات کر رہا ہے. اگر میں ممبر پر بیٹھ کر عالم دین ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں مجھے بہت احتیاط کرنی چاہیے. عقل مند ہمیشہ بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس بات کا اثر کیا ہوگا. اور بے وقوف وہ ہوتا ہے جو پہلے بول دیتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے معاملہ خراب ہو گیا اور بعد میں کہتا ہے جو میں نے کیا تھا وہ خراب ہو گیا، اب کیا ہوگا. ہمیشہ عقل مندی دکھائیے، اپنے کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا. غصہ اسی لیے حرام ہے کہ غصے میں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے. 10 باتیں ایسی بول دیتا ہے جو بعد میں کسی طور سنبھال نہیں پاتا. اور میاں بیوی کے درمیان ایسا بہت ہوتا ہے کہ وہ جب غصے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہمیشہ میرے لیے اذیت کا سبب بنی ہے. وہ کہتی ہے مجھے بھی تیرے گھر میں کوئی خوشی نہیں ملی. اب دونوں اس بات کے اوپر چڑے بیٹھے، اس نے کہا تھا کہ تو نے مجھے ہمیشہ اذیت دی ہے. یہ غصے میں کہی ہوئی باتوں کا زیادہ حساب نہیں ہونا چاہیے. غصے میں کہی ہوئی باتوں کا اصل گھر کے معاملات اور جھگڑوں کو نپٹانے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ گرفت ان باتوں پہ ہونی چاہیے جو غصے سے پہلے کہی ہیں. جو غصے کے بعد باتیں کہی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ حساب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غصے میں انسان دیوانہ ہونے لگتا ہے. ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے غصہ حرام ہے. اور عقل مند کون ہوگا؟ عقل مند وہ ہوگا جو بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا. اور ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ سوسائٹی بہت عجیب ہے. اس مشکل کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اس مشکل کا سامنا ہم جیسوں کو کرنا پڑتا ہے. جو ایک بات کہہ دیتے ہیں سننے والے پتہ نہیں کہاں سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کو دوبارہ لا کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط کہا تھا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں احتمال قوی اس بات کا ہے کہ یہ لوگ اسی علاقے کے ہوں گے اور ان کے سامنے دوبارہ بھی کبھی کہا جا سکے گا کہ بندگان خدا وہ جو میں نے پہلے کہا تھا مثال کے طور پر وہ صحیح نہیں تھا. لیکن اسی میں ممکن ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں جن کو ہم دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. ایک دفعہ سن لیا اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے، پھر کبھی دوبارہ نہیں ملیں گے کہ ان سے ہم یہ کہہ پائیں گے بندے کا خدا وہ جو پہلے کہا تھا وہ غلط کہا تھا. تو جو بھی ممبر پہ بیٹھ کر بولتا ہے اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر سوسائٹی میں ایک اور مشکل بھی ہے. سوسائٹی میں شروع آپ کرتے ہیں لے کر پبلک چلتی ہے، پھر آپ لاکھ کہیں جو میں نے شروع کیا تھا اب بند کر رہا ہوں، اب نہیں ہوتا، اب چلا گیا معاملہ. پبلک میں بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو اگر کوئی لے کر چل نکلا تب کیا ہوگا. ایک اور بات احتیاط کے طور پر اضافہ کر دوں، ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے. ہم ایک دفعہ ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے سننے والے اپنے اپنے ذہن سے سنتے ہیں. لطیفے کے طور پر آپ کو سناتا چلوں، ایک دفعہ میں نے ایک درس کے اندر یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہم لوگوں کے یہاں خطابت ہوتی ہے نہج البلاغہ میں بھی خطبے ہیں،
لیکن اگر کوئی ہماری خطابت کو دیکھے جس کے اندر لوگ واہ واہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور نہج البلاغہ کا خطبہ سنیں تو نہج البلاغہ کے کسی خطبے میں واہ واہ سنائی نہیں دیکھی۔ آپ خود ٹیسٹ کر لیجئے گا کبھی، آپ کے سامنے 25-30 آدمی بیٹھے ہوں، اردو زبان کا کوئی بہت اچھا ماہر بلائیے، اس سے کہیے نہج البلاغہ کو کوئی خطبہ اردو میں بولو، چاہے تقریر کے انداز میں بولے، دیکھیے لوگ واہ واہ کریں گے، کوئی ایک دفعہ بھی نہیں آئے گی واہ واہ کرنے کی۔ میں نے غلطی سے عرض کر دیا، میں نے کہا یہ جو ہم لوگ خطابت کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگ توجہ ہی دے پائیں، ورنہ اگر نہج البلاغہ کے خطبے کو یوں کر کے پڑھیں نا تو آپ لوگ اتنی توجہ بھی نہیں دے پائیں گے۔ جناب ہم نے یہ بات اس لیے کہی تھی لوگوں کو سمجھائیں نہج البلاغہ کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، ہم لوگوں کی فکر کا اسٹینڈرڈ بہت نیچے ہے۔ ایک آدمی آیا درس کے بعد کہنے لگا آپ کی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں نہج البلاغہ سے بھی اچھی ہیں؟ میں نے کہا بندے خدا، یہ میں نے کب کہا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کی عقلیں بہت نیچے رہ گئی ہیں، نہج البلاغہ کا اسٹینڈرڈ بہت اوپر ہے، ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس میں بہت کچھ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ بات سمجھ لیں۔ کہنے لگا نہیں آپ نے یہ کہا اور آپ کی بات غلط تھی۔ یہ بولنے میں احتیاط کرنا ہے، پبلک 10 طریقے سے باتوں کو سمجھ رہی ہوتی ہے، تو بات کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں گے بھائی نتائج کیا ہوں گے، لوگ کس طرح سے سنیں گے، کس طرح سے سمجھیں گے، معاشرے میں اس کا اثر کیا پڑے گا۔ ایک دفعہ بات ہو جاتی ہے پھر اس کو سنبھالنا ناممکن بن جاتا ہے۔